الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ ہے البتہ جو مکہ میں ہے، مبارکاً، بڑا برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں بیت اللہ کی تاریخ کو بیان کیا گیا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب یہ کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے لگے اس چہرہ کر کے، تو یہودی یہ کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر آپ کہاں ہیں؟ آپ تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور باقی انبیاء تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، عبادت میں رخ بیت المقدس کی طرف، اور آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، آپ ملت ابراہیمی پر نہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، پہلا قبلہ، سب سے پہلا قبلہ، قبلہ اول وہ بیت اللہ ہے، اس کے بعد قبلہ ثانی جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو کہا کہ یہ بیت اللہ تو بیت المقدس سے پہلے ہے، تو یہ فرما دیا کہ بیت اللہ سب سے پہلی بنیادی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ساری طرف پانی ہی پانی تھا، اور عین جہاں بیت اللہ ہے ایک بلبلہ یہاں سے اٹھا اور اس کو پوری دنیا پر مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دیا گیا۔ تو اصل بنیاد یہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین پر کون سی ہے؟ فرمایا بیت اللہ۔ فرمایا اس کے بعد دوسری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا۔ یہ آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ للذی ببکۃ، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کا نام مکہ بھی ہے اور بکہ بھی ہے۔ مکہ کا معنی کیا آتا ہے اور بکہ کا معنی کیا آتا ہے؟ مکہ کا معنی وسط کا آتا ہے، اور یہ روئے زمین کا وسط ہے، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی مکہ کا ناف کا آتا ہے، ناف انسان کے بالکل درمیان میں ہے۔ اور اس کو ناف کیوں کہا جاتا ہے، اس کو مکہ کیوں؟ کہ ناف کے ذریعے سے بچہ جب ماں کے شکم میں ہو، بچے کو ناف کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے۔ ماں کے شکم میں ہے تو ناف کے ذریعے غذا پہنچتی ہے، اور اس کو اس لیے مکہ کہا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو روحانی غذا مکہ کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں جب پریشان ہو جائے، تنگ ہو جائے، کہتے چلو یار عمرے کے لیے چلتے ہیں، گیا وہاں واپس آتے سکون حاصل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گیا، واپس آیا، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی غذا یہاں سے ملتی ہے، اس لیے مکہ کہا جاتا ہے۔
اور بکہ بھی میں نے عرض کیا کہ بیت خانہ کا مکہ کا نام بکہ بھی ہے، اور بکہ کا معنی کیا آتا ہے؟ تو بکہ کا ایک معنی اجتماع کا کیا گیا، بکہ کا معنی اجتماع، ساری دنیا سے لوگ مکہ میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہاں اجتماع ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا۔ اور سب سے بڑا اجتماع کب ہوتا ہے؟ حج کے موقع پر، لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا اجتماع، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا، ورنہ تو پھر بھی لاکھوں ہی میں ہوتے ہیں۔ آپ جائیں دیکھیں، عمرے پر آدمی جاتا ہے تو ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، اجتماع۔ اور ایک معنی اس کا کیا گردن کا جھک جانا، گردن توڑ دینا، توڑنا اور جھکانا، جھکنے اور توڑنا کا معنی۔ تو یہاں گردن کیسے جھک جاتی ہے، ٹوٹتی کس طرح گردن؟ دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے، فرمایا چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے سربراہ مملکت ہو چاہے وزیر ہو چاہے عام آدمی ہو، سب کی گردنیں بیت اللہ کی طرف جھکتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ سجدہ اگرچہ اللہ کو کر رہے ہیں، سجدہ رب کو کیا جا رہا ہے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ گردنیں جھک جاتی ہے اور یہ گردنوں کو جھکا دیتا ہے، اس لیے یہاں اس میں بکہ کا معنی پایا گیا۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ توڑنا، گردنوں کو توڑتا ہے۔ اور گردنوں کو توڑتا کیسے ہے؟ کہ جو بیت اللہ کو نقصان پہنچاتے اللہ اس کی گردن کو توڑتا ہے۔ ابراہ نے بیت اللہ کو نقصان پہنچانا چاہا، 60,000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن اللہ نے وادی محصر سے آگے جانے ہی نہیں دیا، یہاں ہی رک جاؤ۔ ابابیل بھیجے، ایک پنجے میں چھوٹا سا کنکر، دوسرے میں بھی مسور کے دانے کے برابر اور ایک چونچ میں، اور جب اوپر سے مارا تو 60,000 لشکر ہیں، سر سے ہوتا ہوا نیچے، اور نیچے اونٹ کو بھی جو ہے وہ گویا کہ چیر کر کے زمین میں چلا گیا اور واپس زندہ نہیں گئے، سب کے ساتھ یہ حشر کیا، سب کی گردنوں کو توڑ دیا۔ یہ توڑتا ہے، لہذا فرمایا۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ دنیا کی آخری قیامت برپا ہونے کی علامت کیا نشانی ہو، یہ ہوگی کہ جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک بادشاہ جو سیاہ رنگ والا ہوگا، کالے رنگ والا ہوگا، موٹی پنڈلیاں ہوں گی اور ٹھکنا قد، پست قد والا ہوگا، بڑا سنگ دل ہوگا، وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرائے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور چونکہ بیت اللہ کو دنیا میں کے قائم رہنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو، بیت اللہ کو، یہ لوگوں کے قیام کے لیے بنایا ہے، اور جب بیت اللہ ہی ختم ہو جائے گا قیام ہی ختم ہو جائے گا، دھرتی تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا پھر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں رہے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ دھرتی ہے، اور جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا یہ دھرتی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا ایک نام مکہ، دوسرا نام بکہ، اور اسی طریقے سے اس کے ناموں میں ایک نام ام القریٰ، ساری ماں، ساری بستیوں کی ماں، سارے لوگ مڑ کر وہاں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں چوزے اپنی ماں کے پاس مڑ کر جاتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگ کہاں پر آتے ہیں؟ مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ام القریٰ کہا گیا۔ اسی طرح اس کو بلد طیبہ کہا گیا، یہاں شیطان داخل، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں۔ اور اس طرح فرمایا بلد امین کہا، امن والا شہر کا، اور بلدۃ المامون یہ بھی کہا گیا، بلد مقدسہ کہا گیا، یہ اس مکہ کے نام ہے۔ تو فرمایا وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے یہ، اور اس کی تعمیر کب ہوئی؟ اس کی تعمیر کے حوالے سے پہلی تعمیر اس کی، فرمایا کہ اس کی جو سب سے پہلی تعمیر ہے وہ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، جبکہ بعض روایات میں فرشتوں نے کی، فرشتوں نے پہلی تعمیر کی، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی فرشتوں نے دوسری، بعض حدیث میں یہ بھی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کتنا ہے؟ 40 سال کا وقت۔ بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی 40 سال،
پہلے، اور 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی۔ مشہور تو یہی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور مسجد اقصیٰ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہے۔ تو لہٰذا جو 40 سال حدیث میں آیا، ایک یا اس وجہ سے فرشتوں نے پہلی تعمیر کی بیت اللہ کی، 40 سال کے بعد جو ہے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، بڑے پریشان سے رہتے تھے، بہت ہی زیادہ غم زدہ، رنجیدہ کبیدہ خاطر رہتے۔ فرمایا میرے آدم تم خانہ کعبہ بناؤ، تعمیر کرو بیت اللہ کی، اس لیے کہ آسمانوں پہ عرشوں پہ بیت المعمور ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور تم مانوس رہنا چاہتے ہو، یہاں بالکل تنہائی ہے تمہیں، لہٰذا بیت اللہ بناؤ، لوگ اس کے طواف کریں گے اور تمہارے ساتھ لوگ ہوتے رہیں گے، اور تمہاری مانوسیت بڑھے گی اور اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا اور وہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تو دونوں تعمیروں کے درمیان 40 سال کا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اس کی۔ کب؟ درمیان میں وہ طوفان نوح آ گیا، سارا سلسلہ چلا، یہ دونوں عمارتیں ختم ہو گئیں، منہدم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، قرآن میں جس کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، ان کے جانے کے بعد قبیلہ جرہم نے کی اس کی تعمیر، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھا، انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر جو کی قوم عمالقہ نے کی، اور ان کے بعد جب تعمیر بیت اللہ کی آئی تو وہ قریش نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، وہی ہے کہ جو آپس میں اختلاف ہوا، پھر آپ نے حجر اسود اٹھا کر رکھا، یہ نبوت کے اعلان کے 5 سال پہلے، اور ان میں دیکھا کہ حتیم کے حصے کو الگ کر دیا، پیسے حلال کے اور نہیں ہے، تو لہٰذا ہم بیت اللہ پر حرام کے پیسے نہیں لگائیں گے۔ یہ قریش نے تعمیر کی، 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ رکھ دیا۔ جب یہ تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ان بنیادوں پر تعمیر کروں جن پر حضرت ابراہیم نے کی تھی، لیکن یہ قوم ہے نئی ہے، خطرہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو جی محمد نے اگر بیت اللہ کو گرا دیا، اس فتنے کی وجہ سے نہیں گراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اس قریش کے بعد اس بیت اللہ کی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہی بنیادوں پر کی جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، تو حجاج ابن یوسف نے اس کو گرایا، اور گرانے کے بعد پھر دوبارہ تعمیر انہی بنیادوں پر کی جن پر قریش نے کی تھی، اور حتیم کو باہر نکال دی۔ جب اس کو باہر نکالا تو اس کے بعد اس کی جو آخری تعمیر ہے وہ ترکی کے عہد حکومت میں سلطان مراد کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اور وہ تعمیر اب تک ہے، یہ وہی تعمیر ہے۔ اور اس وقت پھر امام مالک رحمہ اللہ اور باقیوں نے فتویٰ دیا، فرمایا بھائی آئندہ کوئی حکمران اس کو گرائے نہیں، بس اب جیسے بیت اللہ ہے اسی طرح رہے گا، کیوں؟ ورنہ یہ مذاق بن جائے گا، ہر آنے والا حکمران کہے گا چلو میں گرا کر میں نیا کرتا ہوں، میں گرا کر نیا کرتا ہوں، یہ اس کی توہین ہو جائے گی، عظمت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اب جن بنیادوں پر ہے قیامت تک اسی طرح رہے گا، اس کو ہلایا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ادھر ادھر بہت تعمیرات ہوگی، لیکن بیت اللہ کو اب کوئی نہیں چھیڑتا، اور بیت اللہ اپنی اسی حالت پر ہے، ترکوں نے جو بنایا تھا اسی حالت پر یہ ہے، تاکہ اس کی عظمت کو برقرار رکھا جائے۔ تو فرمایا یہ سب سے پہلا گھر ہے زمین پر جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا، اور فرمایا مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ برکت کیا ہے؟ ظاہری برکت بھی ہے، باطنی برکت بھی ہے۔ باطنی برکت کیا ہے اور ظاہری برکت کیا ہے؟ ظاہری تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، اللہ کیسے انوارات عطا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہاں بیت اللہ میں عبادت کرنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی تجلیات بیت اللہ پر برستی ہیں، 120 رحمتیں برستی ہیں، اور 120 رحمتوں میں سے فرمایا 60 رحمتیں وہ ہیں جو طواف کرنے والے پر ہوتی ہیں۔
60 رحمتیں، اور اس کے بعد فرمایا 40 وہ ہیں جو وہاں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے اس پر برستی ہے، اور 20 رحمتیں جو ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو اس پر برستی ہے۔ 20 رحمتیں دیکھنے والے پر برستی ہے، وہ ہر وقت رحمتوں کا نزول ہی نزول ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ اور کیا برکتیں؟ ایک نماز پڑھے گا 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، ایک قرآن ختم کرے گا 1 لاکھ قرآن پورا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ عظمت ہے، یہ برکتیں ہیں۔ پھر عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ قصد سفر کا قصد نہ کیا جائے، کجاوے نہ کسے جائیں سفر کے لیے سوائے 3 مسجدوں کے۔ کون سے؟ بیت اللہ کا سفر ہو، مسجد نبوی کا سفر ہو، اور مسجد اقصیٰ کا سفر ہو۔ اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ارادتاً نکلے اور جائے سفر کرنے کے لیے، یہاں ثواب ہی ثواب اور اجر ہی اجر ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہیں پر ہوئی، اس لیے قرآن کا نزول وہاں سے شروع ہوا، مکہ سے، اس لیے بھی، اور مسلمانوں کی ابتدائی جماعت وہیں پر جو ہے وہ گویا کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے وجود میں آئی، وہ مکہ مکرمہ سے آئی، حضرات صحابہ کی جماعت، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس لیے فرمایا یہ برکت والی جگہ ہے، مبارکن، برکت والی جگہ، ھدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیسی ہدایت؟ ان کا قبلہ ہے، اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فول وجھک شطر المسجد الحرام۔ تو یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، یہ بیت اللہ کی شان ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بتا دیا تم غلط کہتے ہو، یہ بیت اللہ ابراہیم کا قبلہ تھا، ابراہیم نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ نہیں جی ابراہیم کا قبلہ بیت المقدس تھا، نہ، وہ تو بعد میں قبلہ بنا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کا پہلا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ پہلا قبلہ۔ تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت یہاں بیان کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق۔